السلام علیکم ناظرین، ملکی حالات جو ہے نا بڑے گھمبیر ہو چکے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا گورنمنٹ اپنے سخت اقدامات کی وجہ سے یہ کامیاب ہو پائے گی، پی ٹی آئی کو روک پائے گی، اور اس جنون کے آگے یہ کنٹینر کھڑے کر کے کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیس کی جو اتنی سختیاں ہیں اور اتنی بھاری نفری اسلام آباد پہنچ چکی ہے، کیا یہ ٹائیگرز اور تحریک انصاف کا جو ایک سونامی آ رہا ہے اسے یہ روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ ناظرین، یہ میرے کپتان کی ایک فائنل کال تھی۔ پوری قوم کو پکار کے کپتان نے یہ کہا، بلکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی تھیں کہ کپتان نے جیل میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا جی میں اس کال کو روک دیتا ہوں، جو میرے پی ٹی آئی کے کارکنان آپ نے بند کر رکھے ہیں، جو آپ کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو آپ رہا کر دیں، مجھے نہ رہا کریں، ان کو رہا کر دیں، میں پھر بھی اس احتجاج کو روک دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان جو ہے وہ کارکنان اور عوام کا سوچتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ عوامی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ بجلی کا بل اٹھا رہے تو اس میں بہت زیادہ ٹیکسز وغیرہ ہیں، وہ عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے، تو کچھ اس عوام کو، قوم کو غصہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سونامی امڑ آئے اسلام آباد کی طرف اور یہ کنٹینر گراتا ہوا اسلام آباد کا گھیراؤ کرے اور اپنے حقوق کے لیے یہ سٹینڈ لی جائے۔ یہ ایک بات کنفرم ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر عوامی مسائل نہ ہوتے اور عوام کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک ستیلی ماں جیسا سلوک نہ ہوتا، مطلب مہنگائی کم ہو چکی ہوتی اور اسٹوڈنٹس کو ریلیف مل جاتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس اسٹوڈنٹ کی ڈی پی پہ عمران خان کی تصویر نظر آتی ہے یا کسی کی سوشل میڈیا کی پوسٹ نظر آتی ہے تحریک انصاف کی، تو اس کی پوری کی پوری ڈگری کینسل کر دی جاتی ہے اور اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ستیلی ماں جیسا سلوک ہے۔ جب تک گورنمنٹ یہ ختم نہیں کرے گی، یہ بند نہیں کرے گی، تب تک عوام کا غصہ نیچے آنے والا نہیں ہے۔ یہ ٹمپریچر ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قافلے رواں دواں ہیں، بلوچستان سے بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، کے پی کے سے بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور وہ بغیر ساز و سامان کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، اور جیسے انہوں نے پہلے دھرنا دیا تھا، اس دھرنے کو لے کے وہی لوگ جو ہے نا وہ اسلام آباد کی طرف پلٹ رہے ہیں جو 3 منتھ تک بیٹھے رہے تھے اور سردی کی شدت اور بارش کے موسم کو انہوں نے برداشت کیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے۔ اور کراچی سے بھی ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے کی ایک خاص بات یہ ہے، حلیم عادل شیخ کے ساتھ جو قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے نا سفید کپڑے کا لباس پہن کے سرخ اس میں لکھا ہوا ہے، سرخ سیاہی میں انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ کفن پوش انقلاب۔ تو مطلب کفن پوش انقلاب، وہ کہتے ہیں کہ یا موت یا انقلاب، دو چیزیں اب قوم چاہ رہی ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یا تو عوام کو یہ اعتماد میں لیتی، کیونکہ گورنمنٹ کو پتا تھا، ہماری ایجنسیز کو پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اس قوم نے باہر نکلنا ہے، تو کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کہ قوم کے اوپر مہنگائی کا جو ایک پہاڑ ہے یہ تو نہ توڑتے، اسے کم کرتے، اسٹوڈنٹ کو ریلیف دیتے۔ امن کی صورتحال یہ ہے کہ پارا چنار میں کتنی لاشیں جو ہے نا وہ تڑپی ہیں، اور وہ بیچارے سیکیورٹی مانگتے انہوں نے سیکیورٹی نہیں بھیجی۔ ملکی صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کو خالی کر دیا گیا، چاروں طرف سے جو ہے نا کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے تو قوم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے مریض اس ایمبولینس کی آواز آپ سنتے ہیں کہ وہ کتنی سوزگار ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اس میں مریض جو ہے نا مرنے والا ہے یا آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اب جن کے مریض ایمبولینس میں مر جائیں گے ان بیچاروں کا کیا جائے گا؟ تو یہ سارے روڈ بند کر کے یہ انتشار خود گورنمنٹ پھیلا رہی ہے، تو اس پہ گورنمنٹ کو قومی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں، ان کو انگیج کرے، آپ خان کی رہائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی طریقے سے اس کنٹینر لگا کے قوم کو غصہ نہ دلائیں، بلکہ اس کو انگیج کریں کسی طرح، تو تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ والسلام۔